بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ اے وہ جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو سود جو باقی ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومنین ہو. وہ بس ایسا نہیں کرو گے تو پھر اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا، اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. تو سود کا جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو اعلان جنگ کہہ رہے ہیں جو لوگ سود کا کام کرتے ہیں. سود کیا ہے کہ آپ کسی کو سونا دو اور زیادہ لو واپس، یا چاندی دو یا زیادہ دو. آج کل جو پیسے یوز ہوتے ہیں وہ جو بالکل ہی جھوٹ ہے، جو پیپر ہے، جو کاغذ بنے ہوئے ہیں، جس میں اندر میں کوئی بھی کنیکشن نہیں ہے گولڈ ہے. آج باوجود اس کو پیسہ مان رہے ہیں، لیکن اس کو پھر اس پیسے کو کاروبار میں یوز کیا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو سود میں یوز کرتے ہیں. جیسے بینکس ہیں، بینک لوگوں کو سود دیتے ہیں گھر کے لیے، گاڑی کے لیے اور کاروبار کے لیے، پھر اس کے اوپر میں سود لگاتے ہیں 10% 12% جو بھی. تو وہ 100% حرام ہے، اور اس کا ایک گناہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا ایک درہم 36 دفعہ زنا کے برابر ہے. تو جو 1 روپیہ کمائے گا سود کا، یا 1 روپیہ دے گا سود کا، وہ 36 دفعہ زنا کرے گا. اگر 1 لاکھ دے گا تو وہ 36 لاکھ دفعہ زنا کرے گا. اتنا بڑا اس کا گناہ ہے. اور لوگ سود دیتے بھی ہیں اور سود لیتے بھی ہیں. اور اب لوگوں نے آج کل پوری دنیا میں مسلمان دنیا میں، پوری دنیا کے اندر غیر مسلم ملکوں میں جیسے امریکہ اور لندن، انگلینڈ وغیرہ میں، مسلم اسکالرز نے اسلامی بینک کھول دیے، جو کہ وہ بھی دوسرے بینک کی طرح ہے. اس میں بھی سود ہی کا کام ہوتا ہے. وہ کوئی چیز نہیں بیچتے، وہ صرف پیسے لے کے بیٹھے. آپ کو گاڑی چاہیے، وہ گاڑی کے اندر میں انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، پھر آپ کو وہی گاڑی مہنگی دیتے ہیں. جیسے جو روایتی بینک ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ گاڑی چاہیے 50 لاکھ کی، تو وہ اس کو خریدیں گے اور پھر آپ کو 50 لاکھ کے اوپر میں سود لگائیں گے ہر سال کے حساب سے. 1 سال کا اتنا، دوسرے سال کا اتنا، 10 سال کا اتنا. اسلامی بینک کیا کرتا ہے کہ 50 لاکھ کی گاڑی خریدی ہے، پھر وہ پوچھتا ہے کتنے سال میں دینا ہے، کتنے 10 سال میں کہتے ہیں 1 کروڑ دے دو، اگر 20 سال میں تو 1.5 کروڑ دے دو. تو وہ لم سم سود لگا دیتے ہیں. لیکن سود تو وہ بھی لگاتے ہیں، اور وہ اس کو جھوٹ بول کے کہ یہ سود نہیں ہے، جبکہ وہ سود ہوتا ہے. ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ سود ہے، کیونکہ وہ بڑھایا جاتا ہے 1 سال کے حساب سے. جتنے سال میں دو گے اتنا وہ سود بڑھائیں گے. جیسے قسطوں کا سامان ہے، اب قسطوں کا سامان جو کرتے ہیں یہاں پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں، وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک چیز ہے 10,000 کی، جیسے مشین ہے، واشنگ مشین ہے 20,000 کی. اور وہ 20,000 کی مشین اگر آپ اس کو دو گے پیسے، تو آپ کو 20,000 کی دے گا. آپ بولو کہ میں 6 مہینے میں دوں گا تو 30,000 کی دے گا، سال میں دو گے تو 40,000 کی دے گا. تو وہ جتنے مہینے میں پیمنٹ کرتے ہو اس حساب سے وہ پیسے بڑھا دے. تو وہ مشین کے پیسے نہیں لے رہا ہے، وہ ادھار کے پیسے لے رہا ہے، کہ جتنا وہ آپ دیر سے وہ پیمنٹ اس کو کرو گے، پیسے دو گے واپس، اس حساب سے وہ مہنگا دے گا، وہ بڑھائے گا وہ پیسہ اس کے اوپر میں. تو اب 20,000 کی مشین تو 20,000 کی ہے، وہ 20,000 اوپر کیوں لے رہا ہے؟ کیونکہ آپ اس کو 20,000 روپے 2 سال کے بعد دو گے، اس لیے 20,000 روپے وہ ایکسٹرا لے رہا ہے. جیسے پرچون والا ہے تو یہ بھی حرام ہے. جیسے پرچون والا ہے، آپ اس سے آٹا لوگے 60 روپے کلو، آٹے کی بوری لوگے 50 کلو کی، تو وہ ہو جائے گی 3,000 روپے کی بوری. لیکن آپ بولو کہ میرے پاس تو پیسے نہیں، تنخواہ ملے گی پھر دوں گا 1 مہینے کے بعد، تو بولے کہ چلو آپ مجھے 4,000 کی بوری لے لو. تو یہ بھی سود ہے اور یہ حرام ہے. اور یہ آج کل پوری دنیا میں ایسے لوگ کرتے ہیں کہ ایک چیز سستی ہے اور نقد، تو وہ 3,000 کی، اور اگر وہی 1 مہینے کے بعد ہو تو وہ 4,000 لیتا ہے. یہ 1,000 روپے سود لیا ہے، کیونکہ اس کے بعد 3,000 نہیں ہے اس غریب کے پاس. تو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اسے 1,000 روپے ایکسٹرا لے رہا ہے، کیونکہ وہ 1 مہینے کے بعد پیسے دے گا. اور یہ لوگ کرتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں ہر کافی جگہوں پہ دنیا میں، پاکستان میں بھی کرتے ہیں، اور اس کے فتوے مل گئے کہ حلال ہے، جبکہ حرام ہے. کیونکہ 3,000 کی بوری آپ اس کو 1,000 روپے اس لیے ایکسٹرا لے رہے ہو کہ وہ اس کے پیسے نہیں ہے، تو 1 مہینے کے بعد وہ 3,000 دے گا، تو 3,000 نہیں دے گا، وہ 4,000 دے گا. تو 3,000 روپے ادھار وہ دے رہا ہے اس بندے کو، تو اس کے اوپر 1,000 روپے ایکسٹرا لے رہا ہے. یہ بھی سود ہو گیا، کیونکہ جب پیسے کو وقت کے حساب سے بڑھاؤ گے تو وہ سود ہوتا ہے. اب بالفرض اسلامی بینک ہے، وہ ایک گھر خریدتے 1 کروڑ کا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 10 سال میں دو گے 2 کروڑ دو.
یا 20 سال میں دو گے تو 3 کروڑ دو، تو 1 کروڑ اس نے دینے ہیں، وہ مہینے کی قسطیں بھر رہا ہے 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ. اب اس کو یا باپ مر گیا یا وہ اس کی حالات خراب ہو گئے، کاروبار ٹھپ ہو گیا، وہ نہیں دے سکتا ہے، تو ایک مہینہ نہیں دے گا 1 لاکھ روپے، تو بینک کہے گا 5,000 روپے ایکسٹرا دو. تو یہ تو سود ہو گیا نا. وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو سود ہو گیا. کہتے پھر یہ کیوں لے رہے ہو؟ کہتے یہ نہیں لیں گے تو لوگ پھر کس طریقے بھرتے ہیں. تو وہ سارے اسلامی بینک پینلٹی لگاتے ہیں اور اس کو سود مانتے بھی ہیں اور پھر بھی سود لیتے ہیں. 1 روپے کا سود 36 زنا، 1 لاکھ روپے کا سود 36 لاکھ زنا، 36 لاکھ زنا کے. جو 1 کروڑ روپے سود دے گا یا 1 کروڑ روپے سود لے گا، اس نے 1 کروڑ دفعہ اس نے زنا کیا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اچھا دوسرے وہ بینک والے اور کیا دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کرائے پہ لینا ہے تو ہم جو 1 کروڑ کا مکان ہے بینک 90 لاکھ دے گی، آپ 10 لاکھ دو. پھر وہ 10 لاکھ کہتے 10 لاکھ 10% کے آپ مالک اور 90% کے بینک مالک ہے، تو ہم 90% پہ کرایہ دو. یہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ وہ کرایہ جو ہوتا ہے وہ علاقے کے حساب سے نہیں ہوتا ہے، ڈیفینس کا کرایہ یا مچھر کالونی کا کرایہ نہیں. وہ ایک اماؤنٹ ہوتا ہے جو پیسے کے اوپر لگاتے کہ 1 مہینے میں اتنا سود ہونا چاہیے. تو اس کا کرائے سے کوئی تعلق نہیں نا. وہ کرایہ چیک کرتے کہ فلانے علاقے میں کتنا کرایہ ہے، اس علاقے میں کتنا کرایہ. وہ تو پیسے کے حساب سے کرایہ لگاتے کہ پیسے کے اوپر میں کتنا سود لینا چاہیے مہینے کا، اس حساب سے آپ کو کرایہ دیں گے، اور جتنے آپ پیسے دو گے اتنا وہ آپ کا سود کم کرتے جائیں گے. تو وہ بھی کرایہ نہیں ہوتا ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ ایکچولی سود ہوتا ہے. اور وہ کسی اگر کرایہ ہوتا تو وہ علاقے کے حساب سے ہوتا کہ ڈیفینس کا اتنا کرایہ یا مچھر کالونی کا اتنا کرایہ، پاپوش کا اتنا کرایہ. تو اس کا کرایہ سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ سارا فراڈ ہے، جھوٹ ہے. تو ایک تو انسان جھوٹ بولے، ایک تو انسان اگر حرام کرے اور اللہ سے ڈرے اور معافی مانگے تو ہو سکتا ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے، اس کو اللہ معاف کر دے. لیکن ایک بندہ حرام کو حلال کر دے اور اس کو بسم اللہ کے نام پہ کرے تو اس کو اللہ کیسے معاف کرے گا؟ وہ تو اللہ کے دین سے مذاق اڑا رہا ہے. بالفرض ایک آدمی شراب پیے اور پھر اللہ سے رو کے مانگے اور ایک دن آئے گا اللہ اس کو توفیق دے گا اور چھوڑ دے گا شراب اور اللہ اس کو معاف کر دے گا. لیکن جو شخص شراب پیے اور سے بسم اللہ، اس کو اللہ کیسے معاف کرے گا؟ جو حرام بھی کر رہا ہے اور اللہ کے نام پہ کر رہا ہے. تو اسلامی بینک سود کا کام کرتے ہیں اور اب اسلامی بینک اس کا نام رکھا ہے، اللہ کے نام پہ کرتے ہیں. البرکت بینک، الفلاح بینک، سارے اسلام کے نام رکھے ہوئے اس کے اوپر میں. تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو اس وقت، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سزا دے رہے ہیں کہ مسلمانوں نے آج سود کو حلال کر دیا اسلامی بینک کے نام پہ. اس ساری دنیا میں مسلمان یہ سود کا کام کر رہے ہیں اسلامی بینک کے نام پہ. تو یہ ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ سود قسطوں کا کاروبار بھی سودی کاروبار ہے، کیونکہ وہ بھی قسطوں کے اوپر میں یا بعد میں دینے کی وجہ سے وہ پیسہ بڑھاتے ہیں کہ آپ 12 مہینے میں دو یا 2 سال میں دو یا 3 سال میں دو. یا پرچون کی دکان والا جب وہ سودا دیتا ہے آٹا، چاول، چینی، دال، تو اگر پیسے نہیں دو گے اس کو تو وہ پھر 1 مہینے کے بعد زیادہ پیسے لے گا یا 2 مہینے کے بعد زیادہ پیسے لے گا. یہ بھی سود خوری ہے. کسی کو دھوکہ دے کے مال کمانا یہ بھی سود خوری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سود سے بچائے، اللہ ہمیں آپ کے غصے سے اور جہنم کے عذاب سے بچائے. اللہ پاک ہمیں آپ کی رضا اور جنت و فردوس بلند و بالا درجات عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین.